کہ قبرستان میں سونے والا کے اندر زندگی بھی ہے، عقل و شعور بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس لیے قبر والے کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر کے رہنے والے تم پر میری سلامتی ہو۔ اب قبر والے ہماری آواز کو، ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ عاشق مصطفیٰ اپنی اپنی قبروں میں باحیا ہے، اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور ابھی تو مصطفیٰ جانے رحمت کی بات سن رہے تھے کہ موت کا فرشتہ آیا، روح قبض کیا، آسمان دنیا پہ رکھنا چاہا، سبوں نے کہا مجھ سے افضل، مجھ سے افضل، مجھ سے افضل۔ لو پہ رکھنا چاہا، اس نے کہا مجھ سے افضل۔ کرسی پہ رکھنا چاہا، اس نے کہا مجھ سے افضل۔ عرش اعظم پہ رکھنا چاہا موت کے فرشتے نے، تو موت کے فرشتے نے رکھنا چاہا تو عرش اعظم پکار اٹھا، اے روح مصطفیٰ کے رکھنے والے، او جناب اسرائیل، یہ مجھ سے افضل والا ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا بھی پیش مجھ سے آیا۔ تو موت کے فرشتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا تیرے محبوب کی روح پاک لے کر حاضر ہوا، آسمان دنیا نے انکار کر دیا کہ مجھ سے آلہ، لو نے کہا مجھ سے آلہ، کرسی نے کہا مجھ سے آلہ، سب سے بلند و بالا مقام عرش اعظم، اس نے بھی کہہ دیا مجھ سے آلہ۔ اب کون سی ایسی جگہ ہے جہاں روح مصطفیٰ رکھ سکے؟ یہ تو وہ روح مصطفیٰ ہے کہ نہ اس روح کو میں رکھ پا رہا ہوں اور نہ دوسروں کی روح قبض کر پا رہا ہوں۔ اس روح پاک کے صدقے میں ہزاروں کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے موت کے فرشتے، او جناب اسرائیل، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرے محبوب کی روح پاک تم رکھ سکو۔ تو مولا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، لو دیکھا، قلم دیکھا، کرسی دیکھا، عرش اعظم دیکھا، سبوں نے تو یہی کہا مجھ سے اعلیٰ، مجھ سے اعلیٰ، تو آخر کہاں رکھے؟ تو حضرت نے فرمایا، رب نے فرمایا کہ ملک الموت جہاں سے لائے ہو وہی واپس کرو، یعنی جسم سے لائے ہو جسم میں داخل کر دو۔ اب جب جسم میں روح مصطفیٰ داخل کر دی گئی تو بولو گنبد خضرا میں مصطفیٰ باحیات ہے، یعنی نعرہ نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بھی گنگنانا جانتا ہوں اب رات کی طرح، لیکن کیا کروں، آواز ہی بیٹھی ہوئی۔ عرش اعظم تو بتا تیرا آسماں کہاں ہے؟ عرش اعظم تو بتا تیرا آسماں کہاں ہے؟ تو فلک پکار اٹھا، در مصطفیٰ جا، تو فلک پکار اٹھا، در مصطفیٰ جہاں ہے۔ اب مصطفیٰ کی روح پاک جسم مصطفیٰ میں داخل کر دی گئی تو میرے آقا کل بھی باحیات تھے، آج بھی باحیات۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو شعر سنا رہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مصطفیٰ اپنی قبر میں باحیات ہیں، وہ تو مصطفیٰ ہیں، وہ تو سید الانبیاء ہیں۔ ارے کل انبیاء باحیات، صرف مصطفیٰ ہی نہیں، کل انبیاء۔ اور یہ میں نہیں کہتا،
سرکار نے خود فرمایا کہ لوگوں جمعہ کا دن جب آ جایا کرے تو مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کیا کرو. تمہارے کچھ ایسے درود و سلام ہیں جو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور کچھ ایسے درود و سلام ہیں کہ میں فرشتوں کا انتظار نہیں کرتا، بنفس نفیس خود تمہارے درود و سلام کو سنتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، صحابی تھے، لہابی وہابی صحابی تھے، لہابی بھی نہیں، کیونکہ لہابیے کی اولاد یہ، کیونکہ جو ان کا عقیدہ وہی ان کا عقیدہ، بلکہ ان کے عقیدے سے یہ بڑھ گئے، ابو جہل کے عقیدے سے یہ بڑھ گئے. ابو جہل کیسے بڑھ گئے؟ ابو جہل مٹھی میں بند کیا کنکڑی، کہاں بند کیا تھا؟ مگر بارگاہ نبوت میں آیا کہ نبی ہو، ہماری بند مٹھی میں کیا ہے؟ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دیتا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو بھائی ہمارے خان صاحب اس مقام سے چلے اور یہاں اسٹیج پہ پہنچے اور اسے مٹھی بند کر کے اور کہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو کوئی ضروری ہے؟ مٹھی خالی بھی تو وہاں سے آ سکتی ہے اور پر بھی آ سکتی ہے، دونوں باتیں. ابو جہل کہاں سے چلا کہ بتاؤ اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ تیری مٹھی میں وہی بتا دے کہ اس سے بڑھ کر کیا. اشارہ پانا تھا کہ کلمہ تو پتہ یہ چلا کہ ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبر دیتا ہے، مگر یہ لہابی ایسے یہ کہتے دیوار کے پیچھے بھی خبر. جنگ بدر کے موقع پہ حضور کے سگے چچا حضرت عباس گرفتار